الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ الکرام اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی نشست 5 روحانی علاج کے سلسلے کی 16ویں نشست ہے، اور آج 5 روحانی علاج جو ہم بتانے والے ہیں اس میں سورہ یاسین سے سحر کی کاٹ، اور بیری کے 7 پتوں سے جادو کا علاج، اور یہ کہ بچہ جو نہیں بولتا وہ بولنے لگے، اور یا واسعوں کا وظیفہ خیر و برکت کے لیے، اور حسد سے محفوظ رہنے کا نسخہ. یہ 5 روحانی علاج آج کی نشست میں عرض کروں گا. تو پہلا روحانی علاج سورہ یاسین سے سحر کی کاٹ کا ہے. یہ عاملین احباب بھی کر سکتے ہیں، بالخصوص جنہوں نے فقیر کی نگرانی میں بھی عاشورہ میں یاسین شریف کا عمل کیا. وہ اس طریقے سے کاٹ کریں جیسے معمول مطلب اس کو بنائیں کہ جب کوئی سحر زدہ آئے، اور ہر معاملے میں بہت زیادہ تعویذات وغیرہ لکھنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، تو ایک نقش سورہ یاسین کا دے دیں، اور اس کے ساتھ میں 1 بوتل صاف تازہ پانی پر سورہ یاسین اس طرح پڑھے کہ ہر مبین پر 7 مرتبہ فلق اور ناس پڑھے. یعنی پہلی مبین پر پہنچیں گے تو فلق اور ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 1 مرتبہ ہوا. ایسے کر کے فلق ناس ملا کے 7 مرتبہ پڑھیں گے ہر مبین پر. پانی پہ دم کر دیں گے اور پھر وہ مریض کو دے دے، تاکید کر دے 7 روز مسلسل بلا ناغہ صبح کے وقت نہار منہ اس کو پیے. اس اندازے سے پیے کہ پانی 7 روز میں ختم ہو جائے. تو یہ جیسے عام طور پر جیسے ایک ہلکا سحر کا جو معاملہ ہوتا ہے، نظر بد وغیرہ کا، یا اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں سحر کا شبہ بھی ہو، تو اس میں پڑھ کے دیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت عمدہ ہے. جیسے اس کو معمول مطلب بنائیں روزمرہ کے علاج میں، اور ایک نقش سورہ یاسین کا لکھ کر کے گلے میں ڈال دیں. اسی طریقے سے یہ علاج عام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ وہ اگر خود سے اس طور پر کرنا چاہے، یعنی اس کنڈیشن میں کہ سحر بہت زیادہ وہ علامات جیسے اس کی ظاہر ہے اور کچھ ابتدائی صورتحال ہے، تو فقیر کے بتانے سے وہ اس طریقے سے اگر صحیح طریقے سے سورہ یاسین پڑھ کر کے، اور اس کے ہر مبین پر موعظتین 7 مرتبہ جیسے ہم نے بتایا پڑھ کے پانی میں دم کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس کو 7 روز مسلسل نہار میں اس کو استعمال کریں. اور ایسے ہی اگر نقش لکھ سکتے ہیں سورہ یاسین کا، تو الافاق وغیرہ میں نقش ہم نے اس کے شائع کر دیے ہیں، یا اعمال رضا میں دیکھ لیجئے گا، وہاں پہ نقش بھی سورہ یاسین کا. میرے ویب سائٹ پہ جائیں گے وہاں بھی آپ کو مل جائے گا، ادارہ روحانی امداد میں، وہاں سے وہ نقش سورہ یاسین کا اگر لکھ سکتے ہیں تو دیکھ کر کے اس طریقے سے لکھ لیں. یہ 5 روحانی علاج تو ہر کسی کے لیے جیسے اس میں ہوتا ہے، تو عاملین کے لیے تو اس طریقے سے، اور باقی عام لوگ خود سے کرنا چاہیں تو وہ اس طریقے سے کر لیں. ایسے ہی دوسرا بیری کے 7 پتوں سے سحر کا علاج ہے کہ اس میں تھوڑا سنگین قسم کا جو سحر ہوتا ہے، تو یہ علاج عام لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، یہ خاص عاملین کے لیے ہے. لیکن عام لوگوں میں سے بھی جو تھوڑا ذی شعور قسم کے ہیں، تھوڑا ان چیزوں کی سمجھ رکھتے ہیں، اگر وہ صلاح مشورہ کر کے کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ فجر کے بعد، یعنی فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ بیری کے درخت کے پاس جائیں گے اور آیت الکرسی پڑھ کر کے بیری کا پتہ توڑیں گے. 7 پتے توڑنا ہے، اور 7 پتوں کو توڑنے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. آیت الکرسی پڑھیں گے، پتہ توڑیں گے. پتہ وہی توڑیں گے جس میں سوراخ نہ ہو، ثابت پتہ ہو. اور یہ پتہ توڑنے کا عمل طلوع آفتاب سے پہلے ہو جانا چاہیے. تو کافی وقت رہتا ہے، جیسے آدھا گھنٹہ یا کم از کم 20 منٹ کا وقت تو رہتا ہی ہے. نماز فجر میں اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد تقریباً 20-25 منٹ کا وقت رہتا ہے. تو ایسے کر لیں گے. اور
اس کے بعد اس پتے کو لے آئے گھر میں، پھر اس کو کسی پاک برتن میں پتوں کو ڈال کر کے اور پانی ڈال کر کے اس کو ابالیں گے، ابال کر کے اس کو اتار کر کے رکھ دیں گے، جب کھولنے لگے پانی تو اس کو اتار کر کے رکھ دیں گے حتیٰ کہ وہ خود سے ٹھنڈا ہو جائے۔ پھر ان پانی کو آپ چھان کر کے ایک بوتل میں ڈال لیجئے، اور اس کے بعد اس میں 7 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں گے اسی ترکیب سے، کہ پہلے والی ترکیب میں ایک ہی مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، اس ترکیب میں 7 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ مبین پر وہی 7 مرتبہ موعظتین پڑھنی ہے، پڑھ کر کے اس پہ دم کر دیں گے، اور اس طریقے سے آپ مریض کو دے تاکید کر دیں۔ اگر آپ خود مریض ہیں، خود کسی سحر یا اثر کے زد میں ہیں، تو آپ اس کو خود بھی کر سکتے، لیکن صلاحیت ہونی چاہیے، مطلب ایسا نہیں کہ آپ خود ہی جو ہے وہ بدحواسی کی حالت میں ہیں اور میری اس بات کو سن کر کے بس آپ کمر بستہ ہو گئے اس کام کو کرنے کے لیے، ایسا نہیں۔ یعنی کہ اگر شعور اپنی جگہ پہ درست ہے اور یہ کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں جب ہی کریں گے، ورنہ آپ پھر اس سلسلے میں کسی عامل سے رابطہ کریں، ہمارے یہاں سے رابطہ کریں روحانی علاج کے سلسلے میں۔ تو یہ جیسے افادے کے طور پر یہ چیزیں بتا رہے ہیں نا، معلومات میں بھی اضافہ ہو، اور جو عاملین احباب جو علاج کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک نسخہ جیسے ان کو ملے۔ تو بہت سارے سحر کے ایسے اقسام ہوتے ہیں جو تھوڑا اس میں شدت ہوتی ہے، بآسانی جو ہے وہ جیسے قابو میں نہیں آتا، تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہو، ایسی آسیب میں بھی، یعنی آسیب اور سحر دونوں میں یہ کام دے گا، آسیب بھی اگر بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے مریض کو، تو اسی ترکیب سے جو علاج کر رہے ہیں اس کو بھی جاری رکھیں، اور پیرالل یہ بھی ایک ترکیب کریں گے جو 7 بیری کے پتوں کا ہے، 7 روز ہی پلانا ہے، نہ زیادہ نہ کم، بس اس کا ایک ہی کورس ہے، یہ کرا دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو علاج، یعنی کہ پھر اس کے بعد اللہ چاہے تو وہ بہت حد تک اس کا زور ٹوٹ جائے گا، سحر اور آسیب کا زور جو ہے ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کو دھیرے دھیرے اس کو پھر اس کی پٹائی کرتے رہیں، اپنا جو معالجہ ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے۔ تو یہ عاملین کے لیے بھی، عام لوگوں کے لیے بھی۔ تیسرا روحانی علاج ہے یا واسعوں کا وظیفہ۔ جس گھر میں خیر و برکت نہیں ہے تو گھر کے افراد خانہ میں سے کوئی بھی ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد باوضو 100 مرتبہ پابندی سے 40 روز تک پڑھے، یا واسعوں یا واسعوں یا واسعوں کا وظیفہ 11 مرتبہ درود شریف اول آخر کوئی سا بھی پڑھ لیں گے، بلا ناغہ اس کو 40 روز تک پڑھیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر میں خیر و برکت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ اور چوتھا روحانی علاج آج کی نشست کا ہے کہ بچہ بولنے لگے۔ بچہ ہوتا ہے نا 2-2.5 سال کا ہو گیا، بول نہیں پا رہا، تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو بھی دکھائیں اس سلسلے میں۔ اور اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ بچہ اگر اتنا بڑا ہے کہ وہ روٹی کھا لیتا ہے تو صبح کے وقت میں تازہ روٹی بنائیں اور اس کے اوپر اللہ لکھیں، تو چاہے آپ جیسے ہلدی سے لکھ لیں یا کسی بھی ایسے جیسے فوڈ کلر ہوتا ہے اس سے لکھ لیں، ایسی چیز سے جو مضر نہ ہو صحت کے لیے۔ زعفران سے اگر لکھیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر لکھ سکتے ہیں تو صرف اللہ لکھنا ہے بس۔ اور اگر کوئی چیز میسر نہیں ہے تو شہادت کی انگلی سے باوضو ہے نا، ماں یا باپ کوئی بھی گھر کا فرد اللہ لکھ دے، بس اللہ یہ لکھ کر کے بچے کو کھلا دے تازی روٹی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے آپ چند ہفتے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے بچہ بولنے لگے گا، اس میں ذات کی برکت سے۔ اور 5واں روحانی علاج آج کی نشست کا حسد سے محفوظ رہنے کا۔ بہت سے لوگ جو ترقی کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو بڑا کھلتا ہے کہ یہ کہاں تھا اور کس مقام پر پہنچ گیا، اب یہ تو خوب ترقی کر رہا ہے، اب یہ پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھ رہا، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی باتیں۔ تو ایسا ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے، اور ہر کامیاب شخص جو ہے وہ حسد کا شکار ہوتا ہے، اور اگر حاسد نہ ہو تو پھر انسان کامیاب ہو بھی نہیں سکتا۔ یعنی یہ ناممکن ہے کہ کوئی انسان کامیاب بھی ہو اور اس کا کوئی حاسد بھی نہ ہو۔ تو حاسدین کا ہونا جو ہے یہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ کہ حاسدین سے پناہ بھی مانگنے کا حکم دیا ہے، یعنی حاسدین کے حسد سے
اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ پناہ مانگنے کا حکم دیا، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو یہ حسد جو ہے یہ سحر اور نظر کی قسم کا، یعنی کہ جیسے نظر کا اثر ہوتا ہے، جیسے سحر حق ہے، ویسے ہی حسد بھی جو ہے باقاعدہ مستقل ایک دشمن کا ایک جیسے وار ہے۔ تو اس سے محفوظ رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے۔ بہترین تو یہی ہے کہ جیسے الوظیفۃ الکریمہ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ صبح و شام جو موعظتین تین مرتبہ پڑھنے کا، لیکن اگر ایسی صورت حال ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچانک سے ترقی دے دی ہے اور آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے رشتہ دار اور محلے دار اور سوسائٹی والے اس چیز کو جو ہے وہ گوارا نہیں کر رہے ہیں، تو آپ یوں کریں گے کہ 7 روز کا جیسے یہ ایک عمل ہے، اس کو کر لیں گے کہ صبح و شام، فجر کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد اور غروب آفتاب کے بعد۔ آفتاب طلوع ہونے کے بعد سورہ فلق 100 مرتبہ پڑھیے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور پھر غروب آفتاب کے بعد یعنی کہ مغرب کی نماز پڑھ کر کے 100 مرتبہ سورہ والناس پڑھیے۔ ایسے ہی 7 روز مسلسل کیجیے، کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد روزانہ 3 مرتبہ فلق اور ناس پڑھتے رہیں۔ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی حاسدین کے حسد سے آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کی برکت سے آپ کو حاسدین کے حسد سے، ان کے شرور سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، جس کو ضرورت ہو وہ کرے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس میں طرح طرح کے فائدے ہیں۔ حاسدین کے حسد سے بھی محفوظی ہے، اور کوئی معاذ اللہ کسی مرض میں مبتلا ہیں تو اس سے بھی شفا ملے گی، کوئی بری عادت ہے تو وہ بھی اس سے جیسے اس عمل کی برکت سے چھوٹ جائے گی۔ تو اس کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن بالخصوص یہ کہ جو جس کانٹیکسٹ میں ہم نے بتایا، اگر ویسی ضرورت ہو تو اس عمل کو 7 دن ضرور کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی کہ حزب البحر شریف کی زکوٰۃ جو بھی سفر کے مہینے میں فقیر کی نگرانی میں ادا کرائی جا رہی ہے، بحمداللہ بہت سارے لوگ شامل ہوئے، تو اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیں، اور بالکل اس کا پورا فائدہ اٹھائیں، اس میں شامل ہو جائیں اور ہدیہ بطور نذر ادا کریں اور اس کی ترکیب حاصل کر کے عمل کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔